سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کا کوئی ادب نہیں تھا، کوئی احترام نہیں تھا، عورت کا کوئی تحفظ نہیں تھا، عورت کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اسلام ہے جس نے عورت کو وراثت میں شریک کیا ہے، اسلام ہے جس نے عورت کو بتایا ہے کہ اس کو اس کی والد کی وراثت میں حق ملے گا۔ جاہلیت میں عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہ ملتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورت کو وراثت کا حقدار بنایا ہے اور فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ لوگوں، باپ فوت ہوا ہے، باپ کی وراثت میں جیسے اس کے بیٹے شریک ہیں ایسے اس کی بیٹیاں شریک ہیں۔ جس طرح بیٹوں کو حصہ ملے گا، بیٹیوں کو حصہ ملے گا، نصیب مفروضہ، یہ حصے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو جاہلیت میں عورت پہ ظلم و ستم ہوتا تھا، جاہلیت میں عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، اس کو نکاح کے بندھن میں نہیں باندھا جاتا تھا، نکاح کے کوئی ادب احترام کا کوئی طریقہ نہ تھا، بلکہ جاہلیت میں جس طرح بھیڑ بکریوں کی منڈیاں لگتی تھیں، جاہلیت میں جس طرح دیگر اجناس کی منڈیاں لگتی تھیں، اپنی پسند کی چیزیں خرید کر لایا کرتے تھے، اس طرح عورتوں کی منڈیاں لگتی، عورتوں کے بازار لگتے تھے، لوگ جاتے اپنی اپنی پسند کے مطابق عورت کو خرید کے لے آتے۔ اسلام نے ظلم کا خاتمہ کیا ہے، اسلام نے عورت کو نکاح کی صورت میں بہترین عزت اور تحفظ دیا ہے، اور جب اسلام نکاح کے ضمن میں عورت کو تحفظ دیتا ہے، اتنا تحفظ دیا اللہ کے نبی نے اور عورت کے سب سے بڑے محسن نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو محسن انسانیت بھی ہیں، محسن نسوانیت بھی ہیں، اس عظیم صادق رہنما نے اعلان کیا خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، لوگوں میں اعلان کرتا ہوں میں تم میں سب سے بڑھ کے اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو جس طرح اسلام نے، مذہب اسلام نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی قانون عورت کو عزت نہیں دے سکتا۔